کرپشن کی ایک نئی کہانی کے ساتھ میں ہوں نوید صدیقی۔ سی ڈی اے اور کرپشن اور بوگس الاٹمنٹس یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں اور یہ عام فہم بن گئی ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، مگر اچھی بات یہ ہے کہ احتساب بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ کرپشن کی ایک نئی کہانی یہ ہے کہ موزہ کورک، اس کے متاثرین اور مہاجرین رقبہ ان کو غلط طریقے سے G10-2 میں 30-70 کے پلاٹ الاٹ کیے گئے جن کی مالیت کروڑوں روپے میں بنتی ہے، اور بوگس سگنیچرز کے ساتھ، بوگس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، اور افسران نے بوگس طریقے سے یہ تمام عمل جو ہے مکمل کیا اور 5 پلاٹس غیر مستحق افراد کو زمین نہ ہونے کے باوجود الاٹ کر دیے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے بوگس متاثرین کو کورک کا جو ایک موضع ہے G11 جہاں پر سیکٹر ہے، ان کے پاس 31 کنال زمین تھی اور اسے 51 کنال کی گئی، یعنی 10 کنال کے بدلے 30-60 یا 30-70 کا ایک ڈیولپڈ سیکٹر میں پلاٹ ملتا ہے، مگر G10-2 میں نہیں، کیونکہ G10 متاثرین کے لیے سیکٹر نہیں ہے، G11 ہے یا I11 ہے، I12 ہے یا D13 میں وہاں مل سکتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جرنل پاور آف اٹارنی فیصل محمود نامی ایک شخص نے حاصل کی کہ یہ متاثرین ہیں جن کے پاس 51 کنال رقبہ ہے موضع کورک میں، اور انہیں 5 پلاٹ الاٹ کیے جائیں، مگر ان کے پاس 51 نہیں بلکہ 31 کنال زمین تھی۔ پہلے غلط بیانی یہ کی گئی۔ دوسری یہ کی گئی کہ ایک درخواست دی گئی سی ڈی اے کو کہ ہمیں پلاٹ الاٹ کیے جائیں، اور اس حوالے سے سی ڈی اے کے جو افسران تھے جس میں ڈپٹی کمشنر سردار آصف، چودھری نذیر احمد، ان کی ملی بھگت سے انہوں نے جو متاثرین کو جعلی راستہ دکھایا عدالت کا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے جایا جائے، اور سردار آصف جو ڈپٹی کمشنر ہے جنہیں فارغ بھی کر دیا گیا ہے کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے، آزاد کشمیر ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے، چودھری نذیر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ بھی اس میں منوان شامل تھے، اور دیگر افسران بھی اس میں شامل ہیں جن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پھر جعلی طریقے سے وہ ایک عدالت میں جواب دعویٰ جمع کرواتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جعلی دستخط جس میں سابق ڈائریکٹر لینڈ سدرا انور شامل ہوتی ہیں اور ان کے جعلی دستخط کیے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سدرا انور نے ایک ایفیڈیوٹ بھی دی ہے کہ ان کے سگنیچر نہیں ہیں۔ عفنان عالم جو کہ سابق ممبر اسٹیٹ تھے، ان کے بھی جعلی دستخط کیے گئے ہیں۔ تمام غلط طریقے سے یہ نوٹنگ تیار کی گئی ہے چودھری نذیر اور سردار آصف کی ملی بھگت سے مبینہ طور کے اوپر، جنہیں فارغ کر دیا گیا ہے عہدوں سے، اور یہ 5 پلاٹ 30-70 کے فلائل میں لگا دیے جاتے ہیں، اور جو جعلی متاثرین ہیں انہیں بھی دے دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ عدالت میں جمع کروا دیں، جس کے بعد عدالت میں جمع کروائے جاتے ہیں، اور ان کو خاموشی سے یہ جاری کرنے کی جو تیاری کی ہی جا رہی تھی کہ اس حوالے سے پھر میں نے چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف گورایا، ممبر اسٹیٹ زمان بٹو سے ڈی سی سردار آصف سے میں نے پوچھا، موقف لیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور سدرا انور سے میرا رابطہ ہوا اور دیگر افسران سے بھی، تو تمام چیزیں پتہ چلی کہ یہ 5 پلاٹ بوگس طریقے سے الاٹ کیے گئے، اور ذرائع کا مطابق یہ بھی چیز بنتی ہے کہ تمام راستہ جو اس وقت بتایا ہے وہ ڈیلنگ اسسٹنٹ سابق، اور ہر بوگس الاٹمنٹ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ظفیر عباسی یا ظہیر عباسی، اس بندے نے اپنا نام بھی تبدیل کیا ہوا ہے شناختی کارڈ کے اوپر۔ سی ڈی اے کا ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ترلائی کلاں کا ایک فارم ہاؤس ہے 13 نمبر، اس کی الاٹمنٹ کے پیچھے بھی یہ ہے بتایا جاتا ہے۔ یہ ذرائع سے ہے، مبینہ طور کے اوپر ہم نے ظفیر احمد سے بھی پوچھا اس حوالے سے کہ آپ کا نوٹنگ ہے، آپ نے راستہ دکھایا ہے، آپ نے بوگس الاٹمنٹس کی ہے، مگر اس نے انکار کیا ہے۔ لہٰذا کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ 5 بوگس جو پلاٹ تھے G10-2 میں جہاں الاٹ نہیں ہو سکتے تھے، اس کے اوپر پابندی تھی کہ متاثرین کو یہاں پلاٹ نہیں دیے جا سکتے، مگر 5 پلاٹ جس کی ایک پلاٹ کی قیمت بھی 7-8 کروڑ روپے ہے، یہ افسران کی ملی بھگت سے بڑی کک بیکس اور رشوت دے کے الاٹ کر دیے گئے ہیں، اور بوگس متاثرین بوگس الاٹیز کو کر دی گئی جن کی زمین نہیں بنتی تھی۔ اس کی پاداش میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے نے
कड़ा एहतसाब शुरू करते हुए सरदार आसिफ, जो कि डिप्टी कमिश्नर CDA थे, महकमा माल के इंचार्ज थे और ऑल एंड ऑल थे, हर स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया है और उन्हें आज़ाद कश्मीर वापस रिपेट्रिएट कर दिया है। जबकि एक दूसरे मास्टर माइंड जो कि तमाम तर बोगस अलॉटमेंट्स के पीछे थे, चौधरी नज़ीर अहमद डिप्टी डायरेक्टर, उन्हें रिपोर्ट टू HRD कर दिया है, उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। मगर अभी तक हैरान कौन बात यह है, बड़ी अच्छी बात है, चेयरमैन को जमान बट्टू जो मेंबर स्टेट हैं कि वो कड़ा एहतसाब करते हैं और बहुत खामोशी से करते हैं और बारीकबीनी से करते हैं, ऐलान भी नहीं करते, उनको शाबाश देनी चाहिए। मगर अब परेशानी यह है कि 13 नंबर का एक प्लॉट है, तर्लाई कलाम है, जिसके ऊपर कुछ अफसरान को उठाया भी गया था, उसका मास्टर माइंड ज़फ़ीर अहमद है। सस्पेंशन के बावजूद उसने इतनी बड़ी बोगस अलॉटमेंट की है, अदालती वहाँ से रिकॉर्ड गायब किया गया है, मगर सबको पता है, मगर चेयरमैन और मेंबर और दीगर अफसरान ज़फ़ीर अहमद या ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से क्यों नाला हैं, क्यों कासिर हैं। इस किस्म के अनासर को अगर केफर किरदार तक पहुँचाया जाए तो CDA का नाम हो सकता है, CDA साफ़ सुथरा इदारा है, अच्छी अलॉटमेंट्स है, मगर इस किस्म की बोगस अलॉटमेंट्स और आए रोज़ इस किस्म के स्कैंडल्स जो हैं, स्कैंडल्स की वजह से CDA पाकिस्तान में, दुनिया में भर में बदनाम हो रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से घबरा रहे हैं। तो इस किस्म का कड़ा एहतसाब वक्त की अहम ज़रूरत है। सरदार आसिफ और चौधरी नज़ीर अहमद के अलावा ज़फ़ीर और दीगर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है।